حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمتہ علیہ کی ولادت 1690-1101 ہجری میں موجودہ ضلع مٹیاری کی تحصیل ہالہ میں ہوئی۔ آپ کے والد سید حبیب قصبہ ہالہ میں رہتے تھے۔ موصوف کا شمار اس علاقے کی برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا تھا۔ شاہ صاحب کی پیدائش کے متعلق مشہور ہے کہ سید حبیب نے، جو کہ ان کے والد تھے، یک کے بعد دیگر 3 شادیاں کی، لیکن اولاد سے محروم رہے۔ آپ نے اپنی اس محرومی کا ذکر ایک درویش کامل سے کیا، جن کا اسم گرامی عبداللطیف بتایا جاتا ہے۔ موصوف نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ آپ کی مراد بر آئے گی۔ میری خواہش ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر عبداللطیف رکھیں۔ خدا نے چاہا تو وہ اپنی خصوصیات کے لحاظ سے یکتا روزگار ہوگا۔ سید حبیب کی پہلی بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ درویش کی خواہش کے مطابق اس کا نام عبداللطیف رکھا گیا، لیکن وہ بچپن ہی میں فوت ہو گیا۔ پھر اسی بیوی سے جب دوسرا لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام پھر عبداللطیف رکھا گیا۔ یہی لڑکا آئندہ چل کر درویش کی پیشن گوئی کے عین مطابق واقعی یگانہ روزگار ثابت ہوا۔ شاہ بھٹائی کے آباء و اجداد سادات کے ایک اہم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ امیر تیمور کے زمانے میں ہرات کے ایک بزرگ نے، سید میر علی نے، بہت سی خوبیوں کے مالک، ان کا شمار اس علاقے کے معزز ترین افراد میں ہوتا تھا۔ سن 801 اور 2 ہجری میں جب امیر تیمور ہرات آیا تو سید صاحب نے اس کی اور اس کی ساتھیوں کی بڑی خاطر تواجہ کی، ساتھ ہی ایک بڑی رقم بطور نذرانہ پیش کی۔ تیمور اس حسن سلوک سے بہت متاثر ہوا اور سید صاحب اور ان کے 2 بیٹوں میں ابو بکر اور حیدر شاہ کو مصاحبین خاص میں شامل کر کے ہندوستان لے آیا۔ یہاں آنے کے بعد میر ابو بکر کو سندھ کے علاقے سیون کا حاکم مقرر کیا گیا۔ شاہ عبداللطیف کی ولادت کے کچھ ہی دن بعد ان کے والد اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑ کر کوٹڑی میں آ کر رہنے لگے اور شاہ عبداللطیف 5-6 سال کی عمر میں آخوند نور محمد کی مشہور درسگاہ میں تحصیل تعلیم کے لیے بھیجے گئے۔ عام روایت ہے کہ شاہ صاحب نے الف کے سوا کچھ اور پڑھنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن مجھے اس روایت میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی۔ شاہ کے کلام کو بنظر غائب دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کو نہ صرف اپنی زبان پر عبور تھا بلکہ عربی، فارسی، ہندی اور دوسری علاقائی زبانوں میں بھی خاصی دسترس حاصل تھی۔ سن 1125 ہجری میں مرزا مغل بیگ کی صاحبزادی کو شاہ لطیف کے نکاح میں دیا گیا۔ ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے کے بعد شاہ نے کوٹری سے 4-5 کوس دور ایک پرفضا لیکن ایک غیر آباد جگہ کو اپنا مسکن بنایا۔ اس پرفضا جگہ کو اب تک بھٹشا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جگہ اس زمانے میں چند اونچے ٹیلوں پر مشتمل تھی۔ شاہ نے اس کو ایک خوبصورت بستی میں تبدیل کرنے کی جدوجہد کی۔ پرخلوص مریدوں اور عقیدت مندوں نے آپ کا ہاتھ بٹایا۔ رفتہ رفتہ یہ چھوٹی سی بستی مرجع خاص و عام بن گئی۔ دور دراز علاقوں سے سدھا موسیقار، سنیاسی اور فقراء یہاں آنے جانے لگے اور اس طرح اس کی شہرت کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ شاہ عبداللطیف ابھی بھٹ کو آباد کر ہی رہے تھے کہ والد بزرگوار کی علالت کی خبر پہنچی، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کوٹری پہنچیں شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ 1731 عیسوی کو شاہ عبداللطیف بھٹائی کے والد شاہ حبیب کا انتقال ہوا۔ والد کے انتقال نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کو کوٹری اور اس کے گرد و نواح سے بالکل بے نیاز کر دیا۔ شاہ حبیب کی تجہیز و تکفین بھی بھٹشا میں ہوئی اور بعد میں شاہ کی مرضی کے مطابق خاندان کے باقی ماندہ افراد بھی مستقل طور پر بھٹشا آ گئے۔ بھٹشا کو آباد ہوئے چند ہی سال گزرے تھے کہ شاہ لطیف کو پھر سیر و سفر کا شوق ہوا۔ مقدس مقامات کی زیارت کے ارادے سے روانہ ہوئے، لیکن نہ جانے کیوں اس ارادے کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکے اور بھٹشا واپس آ کر عبادت اور ریاضت میں منہمک ہو گئے۔
شاہ کا زیادہ تر وقت تنہائی میں گزرتا غور و خوض کرنے کی عادت اول عمری سے ہی تھی۔ شعور کی پختگی اور بے شمار دنیاوی تجربات نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ شعر و سخن اور موسیقی سے جو تعلق خاطر تھا، اس نے عمر کے ساتھ ساتھ ترقی اور قبول خاطر حاصل کیا۔ اس شرف قبولیت کا اندازہ آپ کو زندگی کے آخری لمحات سے کیجیے۔ کہتے ہیں کہ وفات سے 21 دن پہلے شاہ عبداللطیف بھٹائی نے مکمل گوشہ نشینی اختیار کر لی، حتیٰ کہ خورد و نوشی سے بھی بالکل بے نیاز سے رہے۔ ایک دن غسل سے فارغ ہو کر اپنی چادر اوڑھی، عقیدت مندوں کے جھرمٹ میں آئے، محفل سما کے انعقاد کا اشارہ کیا اور خود مراقبہ فرمانے کے لیے حجرے میں تشریف لے گئے۔ مسلسل 3 دن تک بڑے ذوق و شوق سے محفل سما جاری رہی۔ آخر تیسرے دن جب چند عقیدت مند حجرے میں گئے اور قریب جا کر دیکھا تو شاہ عبداللطیف بھٹائی کی روح کب سے عنصری سے نہ جانے کب پرواز کر چکی ہے، یہ کسی کو بھی خبر نہ ہو سکی کہ ایسا کس وقت ہوا۔ عام مورخین اور محققین تاریخ وفات 14 صفر 1165 ہجری 1752 عیسوی بتاتے ہیں۔ 1754 عیسوی میں غلام شاہ کلہوڑا نے اپنے والد نور محمد کلہوڑا کے حکم کے مطابق شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر ایک دیزہ زیب مقبرہ تعمیر کروایا، جو اب تک موجود ہے اور سندھی فن تعمیر کا ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے گئے تقریباً 288 سال گزر چکے ہیں، لیکن ہر سال 14 صفر کو بھٹشاہ میں 3 روزہ عرس اور میلے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس پہ سرکاری سطح پر بڑی بڑی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ